السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین اکرام و معزز سامعین، جیسا کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے آج نئے سال کی شروعات بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ایک بڑی ہی باحرمت باعظمت شخصیت کی شہادت بھی آج ہی کے دن ہوئی تھی، جن کو ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی وہ ہمگیر آفاقی اور منفرد شخصیت ہے کہ جس کو اپنے تو اپنے ہیں ہی، اغیار بھی جس کی عدل و انصاف کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو عدل و انصاف ہمارے سامنے گھوم جاتا ہے، اور جب عدل و انصاف کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت عمر کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر کو عدل و انصاف کو، یہ دونوں کو ایک برابر کا ایک دونوں کا رشتہ ہے۔ جہاں عدل ہوگا وہاں عمر ہوں گے، جہاں عمر ہوں گے وہاں عدل ہوگا۔ ان کا تذکرہ یقیناً ہمارے دلوں کی جلا اور روشنی ہوگی۔ ان کے تذکرے کا حکم اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے بھی دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کو نہ بھولنا، میرے عمر کا بھی تذکرہ یقینی طور پر کرنا، جن کی نیکی کی، صداقت کی، صالحیت کی نبی زمان دلالت اور شہادت دے رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے تذکرہ کیا جانا ادھورا رہے گا جب تک کہ میرے عمر کا تذکرہ نہ ہو اس کے اندر۔ اور پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ، زینت بخشو۔ تمہاری محفل میں جب عمر کا نام لیا جاتا ہے تو تمہاری محفل رونق دار بن جاتی ہے، زینت دار بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں، تم عمر کا ذکر کرو، عمر کے ذکر سے عدالت کا ذکر ہوگا، اور عدالت اور انصاف کے ذکر سے رب کا ذکر ہوگا، کیونکہ رب بھی یہ بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ تو عمر کی عدالت کو یاد کرو تو اللہ کی عدالت اور اللہ کا ذکر تمہارے سامنے پیش نظر ہو جائے گا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی قبولیت اللہ اس کے رسول کے نزدیک ایسی مسلمہ ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ کل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن کو سلام کرے گا وہ حضرت عمر کی ذات ہوگی۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جس سے مصافحہ کرے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہوگی۔ سب سے پہلے اپنا دستہ قدرت پکڑ کر جنت میں داخل جس کو کرے گا اللہ، وہ حضرت عمر کی ذات ہوگی۔ یہ شان والی ذات ہے، یہ مقام و مرتبے والی ذات ہے۔ اسی وجہ سے
تو کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ہر انبیاء کی امت میں ایک صاحب الہام ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہوتا تھا۔ میری امت میں صاحب الہام اگر کوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الہام کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے اس کے دل پر القاء ہوتی ہے، دل پہ پڑتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پڑھنے والی باتوں کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اس کو صاحب الہام کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ تھی، صاحب الہام ہونے کی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں، علماء فرماتے، مفسرین لکھتے ہیں کہ 25 تا 30 آیتیں ایسی ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے اور مشورے کے مطابق نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ ادھر حضرت عمر نے رائے دی، ادھر اللہ کی طرف سے جبرائیل آ کر آیت نازل فرما دی۔ ادھر حضرت عمر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، حضرت جبرائیل فوراً اترے اور آیت نازل فرما دی۔ علماء نے یہ تک کہا کہ حضرت عمر کے بعض کلمات اور الفاظ ایسے رہے ہیں کہ جو من اور الفاظ حضرت عمر نے ادا کی، اللہ نے اپنے کلام کا حصہ اس کو بنا دیا۔ وہ من وہ کلام کو اللہ نے قرآن کے کلمات بنا دیا، اپنا کلام بنا دیا۔ 25 تا 30 آیتیں آپ تھے، ایسا ہونا رسول اللہ پر پردے کا حکم عورتوں کے لیے دیا جائے اسلام کے ابتدائی زمانے میں، فوراً پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ شراب کی حرمت کا آپ نے تذکرہ فرمایا، رسول اللہ شراب کی حرمت ہونی چاہیے، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ اس طرح 25 تا 30 آپ کے رائے اور مشورے سے اور آپ کے مشورہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات کو یہ اللہ آسمان دنیا سے نازل فرمایا۔ تو یہ اسی وجہ سے صاحب الہام بھی ہے، صاحب رائے بھی ہے، صاحب مشورہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ یہ مراد رسول بھی ہے، رسول کی مراد ہیں۔ ہر کوئی یہ حضور کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی رسول کو مراد بنانا چاہتا ہے۔ رسول کی مراد حضرت عمر تھی کہ کاش کہ عمر اسلام کا حصہ بن جاتے اور اسلام سے وابستہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرما کر عمر کو حلقہ بگوش اسلام کر دیا۔ حضرت عمر کے لیے حضور نے دعائیں دے دے کر ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ رسول کی منگتا اور رسول کی چاہت کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضور کیا فرمائیں، اللہم ایید الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کے ذریعے سے اسلام کو تائید عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور جب یہ دعا فرمائے حضرت عمر کے ایمان کی، دوسرا ہی دن تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کی دعا اللہ رائے گا نہیں فرماتا۔ ایک دن گزرا تھا، دوسرا دن اب وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام کی قبولیت کا واقعہ اسی دن ہوگا کہ اسلام لانے سے بڑے ہی کفر پر بڑے سخت تھے، بڑے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، پلان بنائے جا رہے ہیں، منصوبے کیا کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے تعلق سے۔ وہ ہمارا جینا مشکل کر دیے ہیں، ہمارے معبودوں اور بتوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے۔ مشورہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ابو جہل، عتبہ وغیرہ سب یہ کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں قتل کیا، لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ قتل تو کا مشورہ تو دیا جا رہا ہے، لیکن قتل کرے گا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ حامی بھر لیے، میٹنگ ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی، وہاں سے نکلے، دارالندوہ سے نکلے، مشورے کے مقام سے نکل کر اب ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہے ہیں، کہاں پر؟ در رسول پر آ رہے ہیں، تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے، اس کے ارادے سے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور جب نکلتے ہیں تو راستے میں درمیان میں وہاں پر ایک صحابی رسول ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر کہاں کے ارادے ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جینا دوبل کر دیا ہے، ہمارے جمعیت کے، ہمارے برادری کے دشمن بن گئے ہیں، ہمارے لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، آج ان کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ اے عمر، تم تو ان کو قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے جا رہے ہو، ذرا اپنے بہن کی گھر کی بھی تو خبر لو آخر، کہ تمہارے بہن کے گھر میں ان کے گیت کے، ان کے نغمے، ان کے ترانے گنے جا رہے ہیں، گنگنائے جا رہے ہیں، اس کے اندر تمہاری بہن بھی، تمہارے بہن بھائی بھی، دونوں کے دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کے اور محبتوں کے اور ان سے کے دامن، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے یہ گیت گا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، فوراً اپنے بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بہن کے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بہن بھائی، جن کے بارے میں آتا ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، 10 وہ صحابی رسول میں سے ہے سعید ابن زید، جن کو اللہ کے رسول نے یہ 10 لوگوں کو بیک وقت ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو وہ سعید ابن زید آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سامنے سعید ابن زید تھے، تو ہاتھ میں ان کی قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فوراً عمر کو دیکھنے کے ساتھ ہی وہ اپنی قرآن پاک کو چھپا لیتے ہیں، ان کو پچکڑ اور تماچا رسید کرتے ہیں، مارتے ہیں، کہ فوراً اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں کہ تیرے بارے میں نے سنا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو نے اقرار کر لیا اور اس کو تسلیم کر لیا۔ تو بہن نے کہا کہ ہاں یقیناً میں نے ان کا کلمہ قبول کر لیا ہوں اور ان کے دامن سے، ان کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ تو کہا کہ مجھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بتا کہ تو میں گھر میں جب داخل ہو رہا تھا تم لوگ کیا تلاوت کر رہے تھے، کس چیز کی تم لوگ یہ قرات کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، کفر و شرک کی نجاست سے تم آلودہ ہو، تمہارے سامنے یہ مقدس کلام کو نہ تمہارے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے، نہ تمہارے سامنے یہ کلام کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تم سب سے پہلے جب تک یہ غسل نہیں کرو گے تو اس وقت تک یہ کلام تمہارے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دل کی دنیا بدل جاتی ہے، رسول کی دعا کے قبولیت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول نے جو دعا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے تعلق سے، اب آپ غسل فرما کر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت میرے سامنے سنا۔ تو حضرت سعید ابن زید یا حضرت ان کی بہن یہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ قرآن کی کیا تلاوت کر رہے تھے؟ وہ لوگ وہاں اندر داخل ہوتے وقت سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ کلمات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالت کفر میں ہیں اور گھر کے دروازے کے باہر یہ کلمات کو سنا تو ان کے اوپر اس کے ایسے اثرات ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو دامن سے وابستہ ہوئی، لیکن وہ کلمات کیا تھے آخر جو میں کفر میں رہنے کے باوجود بھی وہ کلمات میرے دل سے جا کے ٹکرا رہے تھے؟ تو جب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کو سنا تو کہا کہ چل میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس جا کر میں اپنے اسلام کو اظہار کروں گا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کر اب در رسول کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو ابھی معلوم نہیں، یہ گھر میں واقعہ ہوا ہے بہن بھائی کے پاس کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا ارادہ کر چکے ہیں، ابھی لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ تو اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اور جب نکل کر در رسول پر جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کے تعلق سے کچھ غلط ارادے کے طور پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ اب رستے میں کھلبلی مچتی ہے، چنانچہ وہاں پر جب در رسول کے قریب پہنچتے ہیں، صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جھرمٹ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے چند روز پہلے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، وہ بھی، اور ان کی بہادری اور شجاعت بھی یہ مکے میں مشہور تھی۔ اس کے اندر
ان کی بہادری اور شجاعت اور ان کی قوت طاقت حضرت حمزہ کی بھی یہ مشہور تھی اس کے اندر۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول کی طرف آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کو کچھ تکلیف پہنچائے، حضور کو کچھ کہے یہاں تکلیف پہنچائے، غضن پہنچائے حضور کو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ آنے دو ان کو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے عمر تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اگر غلط ارادے سے نبی کے شان میں کوئی گستاخی یا نبی کو کچھ نقصان پہنچانے کے ارادے سے آ رہا ہے تو ان کی تلوار سے اسی کو مار دیا جائے گا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، در رسول پر آتے ہیں۔ آنے کے ساتھ ہی اب سب صحابہ میں ایک قسم کی ہیبت بھی ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ عمر بتاؤ کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی میری دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا، ابھی ایمان کے دامن سے وابستہ ہونے کا وقت نہیں آیا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر آپ کی غلامی کو اپنے گردن کا پھلندہ اپنے گلے کی رسی بنا لوں اور آپ کی زندگی بھر آپ کا غلام اور عاشق رسول بن کر رہوں، اسی ارادے سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عمر چلو کلمہ طیبہ پڑھو۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ شہادت و کلمہ طیبہ ان کو پڑھاتے ہیں تو جیسا ہی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی فوراً جتنے صحابہ وہاں پر موجود ہے سب کے سب عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی خوشی میں یہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نعرہ تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے اوپر دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ ایسا نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہ راوی کہتے ہیں کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی نعرہ تکبیر کی وجہ سے، باہر کے اطراف و اکناف کے یہ گلی کوچے بھی یہ نعرہ تکبیر کی آواز سے گونجنے لگے۔ ایسی نعرے کی آواز بلند کی گئی۔ ارے یہ نعرے کی آواز یہ سننے والوں نے روئے زمین پر سنا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت وہ شان ہے کہ یہاں والے ہی خوش نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آسمان والے بھی خوش ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر کے ایمان پر آپ اور آپ کے صحابہ خوش ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم خوش ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اسلام پر آسمان دنیا کے تمام فرشتے فرحت اور خوشی سے سرشار ہیں، خوشی منا رہے ہیں وہاں پر۔ تو آسمان دنیا پر بھی ہلبلی مچ گئی آپ کی اسلام لانے کی خوشی میں۔ وہ لوگ فرشتے بھی آسمان کے فرشتے بھی خوشی سے مچل رہے ہیں، خوشی سے جھوم رہے تھے۔ تو اب جیسا ہی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جو جتنی قوت و طاقت، جتنی نفرتیں اسلام کے خلاف تھی، اس سے بڑھ کر نفرتیں کفر کے خلاف ہو گئی۔ جتنی سختی آپ کی اسلام کے خلاف تھی اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد کفر اور شرک کے خلاف میں آپ کی اتنی قوت اور طاقت اس سے زیادہ کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کے اندر اتنے دشمن ہو گئے کفر کے اور شرک کے، اور کافر اور غیر مسلموں کے دشمن بن گئے۔ اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ چونکہ اس زمانے میں ابھی بھی اسلام لوگ قبول کر رہے تھے، ابتدائی دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا آتا ہے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے 39 صحابہ اسلام لائے تھے، آپ 40 میں تھے، آپ 40ویں صحابی رسول تھے، 40ویں مسلمان تھے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ تو ابھی صرف 40 صحابہ ہے، 40 مسلمان ایک طرف ہے، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں کفار مکہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہر چیز ہے، تعداد بھی بڑی ہوئی اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے مسلمان اللہ کی عبادت جو کرتے تھے وہ چھپا کر اپنے گھروں میں کرتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب کعبۃ اللہ کے پاس قریب جا کر عبادت کرتے ہیں تو یہ مشرکین اور کفار مکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اگر مسلمان
سجدے میں جاتا تو اس کی پیٹھ کے اوپر یہ اوجھڑی جس کو ہم بوٹی وغیرہ کہتے ہیں وہ لا کر اس کی پیٹھ پر ڈال دیا کرتے تھے اس کے اندر. ایسی تکالیف دیا کرتے تھے مسلمانوں کو. تو اس وجہ سے اپنے گھروں میں وہ عبادت کر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں. تو آپ نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر یہ عبادت ہم چھپ چھپا کر کیوں کرنا چاہیے؟ ہم ببانگ دھول علنان ہم عبادت کریں گے. چلیے. اور آپ نے کہا حضرت حمزہ بھی تھے وہاں پر, ان کو بھی کہا چلیے ہم کعبۃ اللہ کے پاس جا کر حرم مکہ میں جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے. یہ کہہ کر صحابہ کو ساتھ لے کر وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں. جب نکلتے ہیں تو گھر سے در رسول سے جب نکل کر اب کہاں کا رخ ہے؟ حرم کعبہ کا رخ ہے. حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اور جاتے وقت رستے میں اب مختلف قسم کے کافروں کے گھر بھی وہاں پر ملتے ہیں اس کے اندر, اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہاں پر کہ آ کر حضرت عمر کو راستہ روک سکے. اس کے اندر سب کے دروازے بند ہیں, سب ہیبت کے مارے ہیں, عمر بھی اسلام قبول کر لیے ہیں, کیسا ہوگا؟ تو آپ کسی کی ہمت سامنے نہیں ہو رہی آنے کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے دروازے پر دستک دے کے کہتے ہیں آ جاؤ, کسی کے اندر اگر دم ہے تو میں مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں, ان کا غلام بن گیا ہوں, اور ان کے نام پر میں جان دینے کے لیے تیار ہو چکا ہوں. کون مقابلے کے لیے میرے لیے آتا ہے آ جائے. کون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے گھر والوں کو بے یار و مددگار بے آسرا چھوڑنا چاہتا ہے؟ وہ آ جائے میرے سے مقابلہ کرے اور مجھے عبادت کرنے سے روکے اگر کسی کے اندر دم اگر طاقت ہے تو. یہ بولتے ہوئے آپ اندر روانہ ہوتے ہیں, حرم کعبہ میں جاتے ہیں. جا کر وہاں پر 2 صفیں بنائی جاتی ہیں. ایک صف میں حضرت حمزہ کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صف میں کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کس کے لیے؟ کیونکہ حضرت حمزہ کی بھی بہادری اور شجاعت یہ لوگوں میں مشہور تھی کہ کوئی اگر آ جائے تو حمزہ کو دیکھ کر یہ پیچھے ہٹ جائے, اور دوسرے صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے تاکہ ان کو دیکھ کر کوئی سامنے نہ آنے پائے. اس کے اندر وہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد, اسلام لانے کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کو جو قوت اور طاقت ملی, حضور کی دعا جو تھی اسلام کو اللہ اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو تو عمر کے ذریعے سے قوت عطا فرما. تو اسلام کو وہ قوت اور طاقت حاصل ہو گئی کہ اب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن یہ روز بروز اضافہ ہونے لگا. اور اسی وجہ سے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کا یہ ایمان لانے کا معاملہ اور آپ ایمان لانے کے بعد جو حضور پاک علیہ السلام کے سنتوں کے اوپر اور اسلام کے اوپر اتنی سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے, اتنی سختی کے ساتھ عمل پیرا رہا کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جہاں پر حضرت ابوبکر عمر کو اپنا وزیر کہا کہ یہ میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں میرے, وزیر آیا فی السمائی و وزیر آیا فی الارضی. آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں, زمین میں میرے 2 وزیر ہیں. آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہے, دنیا کے وزیر میرے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. حضور نے حضرت عمر کو وزیر فرمایا. اور یاد رکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے, میری بادشاہت دنیا میں بھی ہے, اور میرے بادشاہی آسمانی بادشاہ کے وزیر حضرت جبرائیل و میکائیل ہے, دنیا کی بادشاہت کے وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. تو یہاں پر وزیر کہا گیا. وزیر کا تعلق پھر بھی ذات سے علیحدہ ہوتا ہے, لیکن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا جو والہانہ تعلق تھا, والہانہ الفت تھی, اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے. حضور نے کہاں تک فرما دیا؟ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ھذانی السمع والبصر, ابو بکر عمر میری آنکھ اور میرے کان ہیں, میری آنکھ اور کان ہیں, میری سماعت و بصارت ہے. یہ لوگ اپنی جسم کا حصہ حضور پاک علیہ السلام نے ان دونوں کو قرار دے دیا, یہ میری آنکھ اور کان ہیں. اب اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر
ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا تھا. آپ جب بولتے حق بولا کرتے تھے. اس وجہ حدیثوں میں آیا ہے ان اللہ جعل صدقا علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا. اب وہ جب جو بولیں گے وہ حق ہی بولیں گے، حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کہیں گے. اور تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب یہ ان کا دور خلافت کا وقت جب آتا ہے تو دور خلافت کے وقت میں بھی آپ کی دور خلافت بہت ہی مشہور ہے کہ عدل انصاف کے ساتھ جو آپ نے حکومت کی، رعایا کا جو آپ نے حق ادا کیا، وہ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. آپ جو حکومت آپ نے جو کیا ہے، جن اصول اور ضوابط کے لحاظ سے، جس پرنسپلس کے طریقے سے آپ نے جو حکومت آپ نے کیا، خلافت کیا تھا، 10 سال آپ نے حکومت کیا، 10 سال آپ نے خلافت کیا. تو یہ 10 سالہ خلافت میں آپ نے جو اصول و ضوابط قانون بنائے تھے، یہ تقریباً سینکڑوں برس تک اسی قانون پر لوگ عمل کرتے ہیں. الگ نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑی لوگوں کو. سینکڑوں برس تک، 700 600 800 صدی تک وہی حضرت عمر کے قوانین چلتے رہے. جو بھی حکمران ہوتا مسلمانوں میں، ان کے قوانین کو لے کر حکمرانی کرا کرتا تھا. اتنے عدل و انصاف پر آپ کی حکومت تھی اس کے اندر. اور چنانچہ آپ کے بارے میں جب آپ 10 سالہ آپ نے حکومت کیا تو کسی اغیار اور غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ 10 سالہ حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتوحات، جو کامیابیاں اسلام کو دلائی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بلکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالہ دور خلافت میں آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت آپ نے کر لی تھی. اس کے اندر 22 لاکھ مربع گز میل کے فاصلے پر آپ نے حکومت کی ہے. 22 لاکھ مربع میل کا فاصلے کو آپ نے کیا کیا؟ اسلام کے دامن سے اس کو وابستہ کیا. کئی شہروں کو فتح کیا، کئی ملکوں کو فتح کیا، کئی آپ نے مساجد کو آباد کیا، کئی جامع مسجدوں کو آباد کیا. روایتوں میں آتا ہے، اس کی فہرست، لمبی فہرست بیان کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جو آپ کے زمانے میں جو کارنامے ہوئے ہیں. اور جو آج جو 1 محرم الحرام ہے، یہ سن ہجری کا پہلا دن جو ہے، یہ سن ہجری کی ابتدا جو کی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. سن ہجری کی ابتدا نہیں تھی، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کی ابتدا فرمائی کہ ہجرت کا سال بھی ہم کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے. تو یہ آپ کے زمانے ایسے ایسے کارنامے ہوئے ہیں. تو اغیار اور مسلمان غیر مسلم کہتے ہیں اس کے اندر حضرت عمر نے 10 سالہ دور حکومت کیا تو آدھی سے زیادہ دنیا کو اسلام کے دامن سے وابستہ کرا دیا. اگر اور چند سال حکومت کرتے تو پوری دنیا پر قابض ہو کر حکمرانی کیا کرتے تھے اس کے اندر. تو یہ اور حکومت کا، اب یہ حکومت کا تصور ہمارے نزدیک جو ہے آج کے زمانے میں وہ الگ ہے، ان کے نزدیک الگ تھا تصور. حکومت کو وہ ایک خدمت سمجھا کرتے تھے، ایک ذمہ داری سمجھا کرتے تھے. اس کے اندر یہ ایک ہمارا ایک معمولی سا نوکر بھی وہ اپنی نوکری میں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، جو ہمارے اسلاف نے خلافت کو ذمہ داری کو اس سے بڑھ کر ذمہ داری کو سمجھا. اس کے اندر چنانچہ روایت میں کہا آتا ہے کہ آپ کا معاملہ یہ تھا اس کے اندر کہ آپ کے نام سے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے، بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے، لرزتے تھے. اس کے اندر اس زمانے کی سپر پاور جو قوتیں ہیں، فارس، روم، یہ مختلف جو ممالک جو اس زمانے میں جو آج کے زمانے کے لحاظ سے امریکہ، جو یورپ جو سپر پاور تھا، اس زمانے کی جو قوتیں سپر پاور تھی، آپ نے ان سپر پاور قوتوں کو ان کے قبضے سے لے کر اسلام کے قبضے میں دے دیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اندر نام آپ کا جب لیا جاتا تو وہ حکمران بڑے بڑے، خواہ وہ ایران کا ہو، فارس کا ہو یا کسی اور مقام کا ہو، وہ ہر قسم کے لوگ آپ کانپنے لگتے تھے آپ کے نام سے. اس کے اندر جب لوگ آپ کے نام کو سن کر کانپنے لگتے ہیں اور آپ کے نام کو سن کر لرزنے لگتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا معاملہ یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ
کہ تنہائی میں جاتے تو روتے روتے سسکیاں لینے لگتے، اس کے اندر اللہ کے خوف اور خشیت سے کانپنے لگتے تھے آپ، اور کہتے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے کہ اے عمر، تجھے خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس کا تو فائدہ غلط مت اٹھا، تیرے سے ہر بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، یہ یاد رکھ، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اگر دجلہ کے کنارے کوئی اگر کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس سے پوچھا جائے گا اے عمر تو نے حکمرانی کیسے کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے۔ اور معاملہ کیا اس کے اندر، ایک مرتبہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت میں دیکھتے ہوئے، ہے بڑے خلیفہ وقت ہے، شاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن معاملہ کیا ہے اس کے اندر، بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، اور راتوں کے وقت میں خبر گیری کا معاملہ ایسا کہ بیواؤں کے گھروں پر اپنے کاندھے پر تھیلے ڈال کر بیواؤں کے گھروں پہ جا کر اناج و غلہ دیا کرتے تھے اس کے اندر۔ ایک مرتبہ لوگوں نے تلاش کرتا ہوا دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں، نہ گھر پر ہے نہ مسجد میں ہے، دیکھا کہ ایک باغ میں وہاں پر اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کر وہاں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے اس سے یہ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نہ وہاں پر تکیہ ہے، نہ وہاں گدی ہے، نہ وہاں کوئی نرم بچھونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ کیوں سو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ جو عدل و انصاف کو قائم کیا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈی اور میٹھی نیند عطا فرما دیتے ہیں اس کے اندر، خواہ وہ کہ فرش خاک پر بھی سو جائے اور اینٹ کو اپنا تکیہ بھی بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میٹھی نیند سلاتے ہیں۔ اور جو لوگ ظلم و بربریت سے حکومتیں کرتے ہیں تو ان کے سیکورٹی گارڈز بھی ان کے ہوتے ہیں، محل میں آرام کر رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آیا کرتی۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، ایسے عدل و انصاف۔ اور پھر روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ کا اپنا جو سختی تھی رعایا کے ساتھ تو کوئی بھی سختی کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ رعایا سے بڑھ کر گھر والوں کے اوپر زیادہ باس پرس ہوتی تھی، آپ زیادہ سختی کیا کرتے تھے اس کے اندر۔ گھر میں کہہ دیے تھے کہ مہینے میں ایک مرتبہ صرف گوشت پکنا، ہمیشہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ سے زیادہ گوشت نہیں آنا گھر میں، آپ نے کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا۔ ابھی مسلمانوں کا بھی پیسے کی ضرورت ہے، ہم یہاں پر کیا ہے یہ گوشت وغیرہ میں دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر ہم پیسے کا ضائع نہیں کریں گے، اس کے اندر آپ نے کر دیا اس کے اندر۔ اور پھر یہاں تک کہ بادشاہ وقت ہے لیکن لباس جو زیب تن کر رہے ہیں، ایسی چادر زیب تن کر رہے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ بسا اوقات 14 پیون لگے ہوئے رہتے تھے، چادر جو اوڑھ رہے ہیں اس پہ 14 پیون لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر 14 پیون والی چادر اوڑھ کر خلافت اور بادشاہی کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اور پھر یہاں تک کہ اور پھر جب حق بات کہنے کا معاملہ جب آ جائے تو رعایا کو بھی ایسی چھوٹ آپ نے دیا تھا اس کے اندر کہ جو بات اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو تم فوراً ٹوک دینا چاہیے اس کے اندر۔ تو رعایا کو بھی وہاں پر پوری چھوٹ تھی اس کے اندر، ایسا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جاہ و جلال ہے تو کوئی شخص کوئی بات پوچھنے سے پیچھے ہٹ جائے، ایسا نہیں تھا، ہر ایک کو آزادی تھی، تم جو بات تمہارے لیے کوئی تردد اور پس و پیش ہو رہے ہیں تم اس کو پوچھ سکتے ہو اس کے اندر۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو مال غنیمت میں ہر ایک کو ایک ایک چادر آئی، اور آپ کو بھی ایک چادر آئی، آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی تھے، ان کو بھی ایک چادر آئی، ہر ایک ایک چادر آئی اس کے اندر۔ تو ہر ایک کو ایک چادر آنے کے بعد ایک مرتبہ آپ جمعے کا موقع ہے تو اس وقت آپ 2 چادر وہی مال غنیمت میں آئی ہوئی 2 چادروں کو اوڑھے ہوئے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے ٹیبل بنا کر 2 چادروں کو اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب رعایا بھی جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رعایا تھی، ان میں سے ایک شخص اٹھ کر پوچھنے لگا، عمر یہ مال غنیمت میں سے ہر ایک کو ایک چادر ملی، آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، وہ کیسا آئی آپ کے پاس؟ کیا آپ بادشاہ وقت ہے تو آپ حصہ ڈبل لے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ
یہ اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے گا۔ آپ کے صاحبزادے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے بولے کہ اصل بات یہ ہے کہ بھائیوں میرے کہ جو مال غنیمت میں حصہ چادر کا میرے والد کو مجھے ملا تھا، تو میں نے اپنا حصہ میرے والد کو میں نے ہبہ تحفہ کر دیا کہ ابا جان آپ دونوں چادریں آپ اوڑھ لیجئے، میں اپنے حصے سے دستبردار ہوگا۔ یہ وہ چادر ہے، ابا جان نے 2 چادریں نہیں لیا ہے۔ اور ایک مرتبہ تو یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ دیکھیے کیا وہاں پر نفس پورا ختم ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ جمعے کی نماز میں کچھ تاخیر ہوئی، تو جب تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے صبح بھری محفل میں کہا کہ عمر کیا بات ہے، بادشاہ ہے بول کر کیا ہم کو انتظار کروا رہے ہیں، کب سے ہم انتظار یہاں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ایک راز تھا، میں ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے وہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ بات دراصل یہ تھی کہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی، میری بیوی دن میں چادر دھو کے ڈالی، تھوڑی کچی اور گیلی تھی، ابھی پوری سوکھی نہیں تھی، تو سوکھنے کے انتظار میں وہ چادر میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ ابھی بھی تم اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ کچھ کچا پن اور گیلا پن ابھی بھی اس چادر کے اندر پایا جا رہا۔ تو یہ معاملہ کہ ایک چادر ہے وہ بھی دھو کے ڈالے تھے، اس کے بعد وہ پہن کر آنے میں تاخیر ہو گئی، تو یہ بے نفسی ان کے اندر تھی۔ وہ اپنے ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ جتنے بھی جو بھی کرتے تھے وہ صرف اس کے لیے رعایا کے لیے کیا کرتے تھے، رعایا کی بھلائی کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے خبر گیری کا معاملہ یہ تھا، ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر دونوں صاحبزادے آپ کے ہیں، مصر کو آپ وہاں پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ مختلف تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، تو مختلف تجارتی قافلوں کے ساتھ آپ کے دونوں صاحبزادے مصر کو گئے۔ مصر کو جانے کے بعد وہاں پر مصر کا بادشاہ اور گورنر نے یہ اعلان کیا کہ یہ دونوں صاحبزادے عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جو خلیفہ وقت ہے اپنے مقام اپنے علاقے کے، تو ان کی اس کے تعارف کرنے کی وجہ سے ان کا مال زیادہ بکا، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کن کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادوں کو فائدہ زیادہ ہوگا اس کے اندر۔ اب دوسرے لوگ بھی گئے تھے اس کے اندر، لیکن ان کو زیادہ فائدہ ہو گیا۔ جب واپس آئے تو آ کر دونوں صاحبزادوں نے کہا کہ ابا جان اب کے بار ہم کو تجارت سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور اتنا مال ہم کو حاصل ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ دوسرے لوگ بھی تو گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ وہاں کے گورنر نے ہم دونوں کے بارے میں قوم کے سامنے اعلان کیا تھا کہ عمر کے دونوں صاحبزادے ہیں، یہ مال تجارت لے کر آئے ہیں، ان کا مال خریدو، اس وجہ سے ہمارا مال تجارت زیادہ اچھے دام میں بک گیا، وہ لوگوں کا نہیں بکا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ مال کا جو نفع حاصل ہوا ہے، یہ مال کا نفع تم نے عمر کی خلافت کی بنیاد پر فائدہ حاصل کیا ہے، تم اپنے ذاتی لیاقت و قابلیت کی بنیاد پر نہیں۔ عمر کے بیٹے ہیں تب لوگوں نے آپ تمہارا مال خریدا اس کے اندر، تو معلوم ہوا کہ عمر کون ہے؟ عمر یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تو مسلمانوں کا خلیفے کی وجہ سے جو فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ بیت المال میں دیا جاتا ہے، پورا اپنا نفع جو تم نے حاصل کیا ہے بیت المال میں داخل کر ڈالو۔ تم میرا نام لیے بغیر تجارت کرتے، تم کو فائدہ ہوتا، تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہوتا۔ عمر کا نام لے کر وہاں پر فائدہ حاصل کیا گیا۔ عمر خلیفہ ہے، عمر ذمہ دار ہے یہ پوری رعایا کا، اگر وہ اس کے خلیفہ کے نام سے جو فائدہ حاصل کیا جائے گا وہ فائدے میں عمر یا اس کے گھر والے اگر حصے دار بنیں گے تو خیانت ہو جائے گی۔ وہ پورا مال وہ فائدے کو آپ نے بیت المال میں جمع فرما دیا اس کے اندر۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ کا بے نفسی تھی، یہ آپ کا اتنا احتیاط کے ساتھ حکومت کرنا تھا۔ اور پھر کیا آتا ہے روایتوں میں کہ آپ حکومت کرتے 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 آپ خبر گیری کرتے، لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، راتوں کے وقت اٹھ کر یہ تنہائی میں جب لوگ سو جاتے تو پوری گشت کیا کرتے تھے، محلہ واری گشت کرتے تھے کہ کسی کے گھر سے کوئی کیا ہے، کسی کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کوئی بھوک و پیاس کی وجہ سے کوئی تڑپ تو نہیں رہا ہے۔ یہ پوری خبر گیری کیا کرتے تھے گھروں میں،
گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں، اچانک ایک گھر سے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آئی اور دیکھا تو کیا ہے، وہاں پر ماں ہے اپنے چھوٹے بچوں کو کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، چولہے پر کوئی ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور بچوں کو کہہ رہی بہلا رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے۔ اب پھٹکا مار کر اندر جاتے ہیں اور اندر جانے کے بعد اب دیکھیے یہاں پر وہ خاتون نہ یہاں پر لباس شاہی ہے نہ وضاقتہ شاہی ہے۔ یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، وہ عورت پہچان نہیں رہی کون ہے یہ، سیدھے سادھے اندر، کیونکہ وہاں پر کوئی نہ بادشاہی پروٹوکول ہوتا ہے، نہ بادشاہی سواری ہے، نہ بادشاہی لباس ہے، نہ بادشاہی انداز ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پر۔ سادگی کے ساتھ اندر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اماں کیا بات ہے اس کے اندر، تو کیوں رو رہے ہیں بچے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کے اندر کھانے کو نہیں ہے، اور تو پھر یہ ہانڈی جو چڑھائی ہے وہ کیا ہے؟ تو ہانڈی چڑھا کر رکھی ہوں، ان کو بہلا رہی ہوں، بیٹا کھانا پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، کھانا پکے بعد سے میں تم کو دوں گی۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ کل قیامت کے دن عمر جب سامنے آئیں گے میرے، تو رب تعالیٰ سے ان کی شکایت کروں گی کہ وہ تو حکمرانی کر رہے ہیں اپنے محل میں بیٹھ کر، یہاں میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان سے یہ شکایت کروں گی۔ آپ نے فوراً پلٹے، وہاں سے پلٹ کر بیت المال کو آتے ہیں، بیت المال کے آ کر وہاں پر اناج کے تھیلے، بوریاں جو بولتے اس کے چھوٹے چھوٹے تھیلے جو آتے ہیں اس کے اندر ایک میں اناج، ایک میں غلہ، ایک میں دال، ایک میں آٹا، ایک میں تیل، سب لے کر کیا ہے اپنے پیٹھ پر لاد کر جا رہے ہیں۔ آپ کا غلام اسلم نامی غلام تھے اس کے اندر، تو اسلم نامی غلام کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ مجھے دیجیے، میں اپنے پیٹھ پر لاد لیتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اسلم بتاؤ، کل قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے تو کل قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ مجھ پر بوجھ ڈالے گا تو کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ تو نے کہا کہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو خیر مجھے اٹھا لیں تو بوجھ یہ اپنے پیٹھ پر لاد کر وہ عورت کے گھر جاتے ہیں، گھر میں پورا اناج غلہ ڈالتے ہیں، لکڑیاں، روایتوں میں آتا ہے لکڑیوں سے چولہا سلگاتے ہیں، وہ ہانڈی میں پھر غذا ڈالتے ہیں چاول وغیرہ ڈال کر، پھر اس کے بعد کھانا پکنے کے بعد وہ بچے جو رو رہی تھی ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے پیٹ بھر کر۔ جب کھانا کھا لیتے ہیں وہ لوگ ہنسنے کھیلنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہوتے ہیں۔ یہ خبر گیری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو رعایا کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا جب یہ اختتامی مراحل ہوئے اس کے اندر، چنانچہ اب یہ دونوں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 63 برس کی ظاہری زندگی عطا فرمائی تھی۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات ہے کہ آپ بھی 63 برس ہی دنیا میں ظاہری طور پر باقاعدہ حیات رہے، 62 سال 63 سال میں جب داخل ہوئے، اور اس کے بعد 26 ذی الحجہ کو روایت میں آتا ہے کہ آپ کو ابو لؤلؤ نامی شخص نے، لعین اور بدبخت نے آپ کو نماز کی حالت میں، فجر کی حالت میں آپ پر وار کیا تھا، نماز کی حالت میں وار کیا تھا۔ آپ کے لہو لہان ہو گئے خون سے، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، جانے کے بعد 2-3 دن آپ اسی طرح رہے زخمی حالت میں۔ 1 محرم الحرام کے دن آپ کی شہادت ہوتی ہے اس کے اندر، تو 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو جب آپ حالت زخمی میں ہیں، حالت زخمی میں رہے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ اے بیٹا، تم اماں جان بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہنا کہ میری خواہش ہے کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں تدفین ہوں، مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ تو وہ اس مقام پر، اس مزار پر، اس قبے میں مجھے بھی ایک ہے اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا اجازت دے، اگر دے تو میرے لیے ایک خوش نصیب کی بات ہوگی، تم جا کے ان سے یہ اجازت طلب کرو۔ تو آپ کے صاحبزادے جاتے ہیں، جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ ابا جان فرما رہے ہیں کافی زخمی ہے، بیمار ہے، اور بہت ہی بالکل آخر ایام آپ کے چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک میں ابو بکر کے پازک میں پہلو میں مجھے بھی دفن کرنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے سعادت مندی ہوگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں ان کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے فرماتی ہیں کہ یہ جگہ کو میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی،
لیکن عمر کا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کیا ہے. میں عمر کے لیے میں یہ اثار و قربانی کرتی ہوں کہ میں دستبردار ہو کر عمر کو جگہ عطا کر دیتی ہوں. آ کر خوشخبری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سناتے ہیں کہ ابا جان اماں عائشہ نے ایسا فرمایا ہے اس کے اندر کہ آپ کو اجازت دے دیے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے خلافت کی بنیاد پر، میرے رعب اور جاہ و جلال کی بنیاد پر انہوں نے کچھ دباؤ میں آ کر کہہ دیا ہوگا. جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے جب غسل دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو جنازے کو لے جا کر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس پھر رکھ دینا، پھر دستک دے کے پھر دوبارہ پوچھنا اماں جان آپ جو اجازت دیا تھا وہ اجازت باقی ہے یا نہیں ہے. اگر اماں جان اجازت دے اماں عائشہ تو وہاں تدفین کرنا، اگر نہیں تو مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا. تو چنانچہ پھر جب آپ کا وصال ہوتا ہے، وصال ہونے کے بعد، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر کہ اس وقت بعض صحابہ تھے اس کے اندر جب اجازت ملی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو بعض صحابہ کرام وہاں پر تھے، تشریف فرما تھے. تو انہوں نے کہا عمر ہم کو معلوم تھا کہ تم اپنے دونوں یاروں کے ساتھ جانے والے ہیں، ہم کو اس بات کا یقین تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے بارہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جب بھی حضور نام لیتے تو اپنے نام کے ساتھ تم دونوں کا نام لیتے تھے کہ میں ابو بکر عمر ایک مقام پر گئے، میں ابو بکر عمر وہاں سے آئے، میں ابو بکر عمر وہاں چلے، میں ابو بکر عمر ساتھ کھائے، میں ابو بکر عمر. حضور ہمیشہ ہی بولا کرتے تھے، اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا نام لیا کرتے تھے. تو ہم کو یقین تھا کہ آرام بھی کریں گے تو آپ ابو بکر عمر اور حضور کے ساتھ آپ آرام کریں گے اس کے اندر. تو چنانچہ انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لی جاتی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتی ہیں تو آپ کو حضور پاک کے بازو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے تھوڑا سا نیچے ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے. محبت جب سچی ہوتی ہے، تعلق اور لگاؤ جب سچا اور پکا ہوتا ہے تو محب کے ساتھ دنیا میں بھی ساتھ رہتے ہیں اور قبر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور کل قیامت میں بھی وہاں پر ساتھ ہوں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ایک مرتبہ مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دستے پاک حضور کا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھامے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے ہیں. حضور پاک مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے. تو سب لوگ دیکھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کیا مقام و مرتبہ دونوں نے پایا. تو حضرت حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اس وقت بھی ہم ایسے اٹھیں گے کہ ایک طرف ابو بکر ہوں گے دوسرے